تو یہ تین بنیادی صفات جو میں نے عرض کی رذائل کی، وہ نماز، زکوٰۃ اور روزے سے ان کا علاج کیا گیا، اور ان کی جگہ جو صفات بیان کی گئیں، کیا صفات پیدا کیے؟ محبت، ایثار، دوسروں کے لیے حیا، حلم، بردباری، مزاج میں دھیما پن، جلد بازی نہ کرنا۔ ایک صاحب تھے، آپ نے انہیں کہیں بھیجا مہم پہ، واپس آئے، سردار تھے اس وفد کے، ان کا نام الاشد عبد القیس ہے ان کا نام۔ حضور نے ان کو دیکھا، اب لوگ جب واپس آئے مہم سے تو مدینہ آتے ہی وہ سیدھا حضور کی محبت میں حضور کی طرف لپکے۔ اب سفر سے آئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، بدبو آ رہی ہے کپڑوں سے، لیکن وہ کچھ لحاظ نہیں کیا، وہ سیدھا وہ حضور کی طرف پہنچ گئے اور حضور سے ملاقات کی۔ یہ عبد القیس جو ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سامان جہاں رکھنا تھا رکھا، نہائے دھوئے، کپڑے بدل، نئے کپڑے پہنے، ان کو خوشبو لگائی، اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اس بات کو پسند فرمایا۔ آپ فرمایا کہ عبد القیس سے ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، عبد القیس تم میں دو خصلتیں ہیں، عادتیں ہیں، اللہ کو ان سے بہت پیار ہے، الحلم والانات، ایک حلم، بردباری، لوگوں کی بات سننا، برداشت کر لینا، اور دوسرا تم جلد بازی نہیں کرتے، معاملے کو بہت غور و فکر سے، بہت ٹھنڈے طریقے سے سلجھاتے ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، معاملے کو آہستہ آہستہ حکمت سے، ٹھنڈے طریقے سے نپٹانا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب ایسی صفات ہیں جو طہارت ہے، عفت ہے، یہ سب ان عبادات کے راستے سے آتی ہیں۔ نماز کے حیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان اکٹھے ساتھی ہیں، جب ایک ہٹ جائے تو دوسرا بھی ہٹ جاتا ہے۔ ایمان نہ ہو تو حیا نہیں رہتا، اور حیا نہ ہو تو ایمان نہیں رہتا۔ اور فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو صرف خیر ہی لے کے آتا ہے۔ زکوٰۃ انسان میں جو صفت پیدا کرتی ہے ان میں ایک توکل ہے۔ ایک صفت تو یہ ہے کہ مال کو جمع کرتے جائیں اور مال پہ بھروسہ ہو کہ اس مال کے ذریعے سے میرا کام چلے گا، اس مال سے میں علاج کرواؤں گا، یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ایک یہ ہے کہ مال کو تو نکال دیا کہ بس تو جا، اور بھروسہ پھر کس پہ کیا؟ اللہ پہ، اس کو توکل کہتے ہیں۔ سخاوت ہو اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو معلوم یہ ہو کہ بھروسہ مال پہ نہیں، بھروسہ اللہ پہ، اس کو توکل کہتے ہیں۔ کہ اسباب کو استعمال تو کیا لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کیا، بھروسہ اسباب کو پیدا کرنے والے پہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا لو توکلتم علی اللہ، یہ حضور کے الفاظ ہیں، اگر تم اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، حق توکلہ، اس طرح سے کہ جیسے بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو تمہیں وہ یوں رزق دے
جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جب نکل کے جاتے ہیں گھونسلوں سے ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث، بہت عمدہ حدیث ان معنوں میں، اور بخاری کی حدیث اور مسلم میں بھی ہے، دونوں میں آ گئی، لیکن جب آپ یہ سنیں گے تو خاص طور پہ میری بیٹیاں اور میری بہنیں جب یہ حدیث سنیں گی ان کو بہت جھٹکا لگے گا، اس لیے کہ اس حدیث کا توکل سے تعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائیں. میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. کون ہوں گے؟ هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو تعویذ گنڈے کرتے ہوں گے، لا یسترقون، یہ جھاڑ پھونک تعویذ گنڈے یہ سب توکل کے خلاف ہے. کہ یہ جو کاغذ کا پرزہ ہے نا، اس سے فائدہ ہو جائے گا، اللہ کے بندے اللہ سے مانگ، اللہ پہ تو بھروسہ نہیں کیا. لا یسترقون، جھاڑ پھونک تعویذ گنڈے نہیں کرتے. ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں کرتے. گھر سے باہر نکلے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، وہ بیڑا غرق ہو گیا، کام خراب ہو گیا، آج تک کام خراب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے اللہ پہ، اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کا نام عکاشہ تھا. انہوں نے یا رسول اللہ دعا فرمائے میں انہی میں سے بن جاؤں. آپ فرمایا تم انہی میں سے ہو. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سنوں کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے میں بھی انہی میں سے بن جاؤں. سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے بازی لے گیا. تو یہ ساری جو حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ ڈبہ پیروں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے. وہ میاں اللہ کے ساتھ خود سیدھا سیدھا راستہ رکھو، ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو. اس کا نمبر تو بڑا آسان ہے، اللہم اتنا کہا نمبر مل گیا. یا رب، اس کا نمبر مل گیا، وہ تو لائن پہ آ جاتا ہے فوراً. صرف کہنے کی دیر ہے کہ اے میرے اللہ، وہ لائن پہ ہوتا ہے. وہ صرف لائن پہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جب مجھے ایک مرتبہ یا اللہ کہتی ہوں میں تو 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہوں، جی میرے بندے، جی میرے بندے. اب اس کو چھوڑ کے ہم پیر گھوڑے شاہ کے یہاں چلے جائیں، اور وہ شخص جس کو طہارت کا ہی پتہ نہیں کہ استنجا کیسے کرتے ہیں اور وضو کیسے کرتے ہیں. بورے والا میں ایک پیر صاحب قتل میں ملوث ہو گئے، ہمارے عزیزوں کا کیس تھا. بہت لوگ اس کے پاس تعویذ گنڈے کے لیے آتے تھے. جب وہ پولیس نے اس کی دھنائی کی تو پتہ چلا کہ اس کو نہ تو کلمہ صحیح آتا ہے، نہ قرآن کی صورت آتی ہے، نہ اس کو نماز آتی ہے. انہوں نے کہا تو پیر کیسے بنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو روٹی تو کماڑی سی نا. تو روتے ہوئے اس نے کہا میں نے تو یہ سارا دھندا روٹی، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. انہوں نے کہا لکھ کے کیا دیتا؟ اس نے کہا ویسے ہی لکیریں مار دیتا تھا میں. ہم لوگ ایک تانتا بندھا ہوا ہے لوگوں کا، چلے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری خواتین. اور پھر بعض لوگ خبیث بھی ہوتے ہیں، ان میں وہ ساحر بھی ہوتے ہیں، جادوگر بھی ہوتے ہیں، ان میں وہ جادو بھی کرتے ہیں. اس سے نقصان ہوتا ہے، یہ حرام ہے، اور یہ سب توکل کے خلاف ہے. اور توکل کی صفت کیا ہے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہر جمعہ کے خطبہ میں، ہر اہم خطبہ میں آپ یہ الفاظ ارشاد فرماتے تھے، الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ۔ دیکھو اس بات کو یاد رکھنا کہ کسی شخص کو، کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق، اپنے نصیب کا رزق پورا پورا وصول نہ کر لے۔ اور اس حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ اس پہ ہاتھ پھیر کے اسے انسان کی شکل بنا دیتا ہے، اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اللہ کا حکم نامہ اس کو پڑھ کے سناتا ہے، جس میں من جملہ اور چیزوں کے یہ بھی ہوتا ہے کہ اے بچے، دنیا میں تیری اتنی عمر ہوگی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، وہ نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ بے شک اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکٹر خود ہی کیوں نہ ہوں، بے شک آپ کروڑ پتی انسان کیوں نہ ہوں، بے شک آپ ہیرے کے اور سونے کے کشتے کیوں نہ کھائیں، وہ جو عمر اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے اس میں ایک سیکنڈ کا نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا اعلان وہ فرشتہ پڑھتا ہے، وہ کہ اے بچے تمہارا اتنا رزق ہوگا، یہ اس کو نصیب کہا جاتا، یہ تمہیں مل کے رہے گا۔ اور فرمایا کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ انسان اپنا رزق، اپنا نصیب پورا پورا وصول نہ کر لے۔ اس میں نہ تو ایک دھیلے کی، ایک پیسے کی کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ آپ زیادہ محنت کر لیں، کم محنت کر لیں، اتنا ہی رہے گا۔ آپ سارے کا سارا حلال طریقے سے کما لیں، اتنا ہی رہے گا۔ سارے کا سارا حرام طریقے سے کما لیں، اتنا ہی رہے گا۔ آپ کچھ حلال کما لیں، کچھ حرام کما لیں، کچھ دودھ میں پانی ملا لیں، وہ حلال اور حرام مل کے پھر اتنا ہی رہے گا۔ اس میں جو اللہ نے آپ کا نصیب مقرر کر دیا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، پھر اپنی طلب میں جمال پیدا کرو اور حلال طریقے سے کماؤ۔